احترام ہے، ہر جا عبادتوں کا بڑا اہتمام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین خیر الناصرین وهو معین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نواں روزہ ہے، نویں روزے میں بھی مبتلات روزے کے احکام جو پچھلے 2 درسوں سے ہم بیان کر رہے ہیں انہیں کو بیان کریں گے۔ اس سے پہلے جیسے کہ ہمارا حسب معمول ہے ہر روز کی دعا پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم جلی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ وحدنی فیہ لبراہنک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا عامل المشتاقین۔ اے خدا، اس ماہ میں اپنی رحمت وسیع میرے لیے شامل حال کر اور اس میں میری ہدایت کر اپنی روشن دلیلوں کے ذریعے، اور میری پیشانی کو اپنے جامع خوشنودی کی طرف جھکا دے اپنی محبت کے ذریعے اے مشتاقین کی آرزو۔ اللہ تعالیٰ سے انسان یہاں پہ دعا کر رہا ہے کہ پہلے یہ کہ انسان اللہ کی رحمت وسیع ہے اور اس رحمت وسیع میں شامل ہونے کی تمنا کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وسیع رحمت میں انسان شامل ہونا چاہ رہا ہے، اور اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے کہ روشن دلیلوں کے ذریعے سے تو میری ہدایت فرما، اے سب کے خوشنودی کے معبود اور سب کی آرزو اور سب کی تمنا رکھنے والے اللہ تعالیٰ سے۔ اب ہم نے استغنا کے بارے میں کل تھوڑا سا بیان کیا تھا اور وہیں سے آج کنٹینیو کریں گے۔ استغنا یعنی انسان روزے کی حالت میں کسی بھی طریقے سے اگر کوئی منی خارج کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر بے اختیاری کی حالت میں کسی کی منی خارج ہو جائے تو روزہ باطل ہوگا۔ اگر انسان اختیار نہیں ہے، سو رہا ہے یا کوئی بیماری ہے، چلتے پھرتے میں اگر خدا نخواستہ روزدار کو منی خارج ہو گئی تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ بے اختیار انسان کے اختیار میں نہیں، اگر اختیار میں ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور چوتھا مسئلہ، اگر روزدار کو علم ہوگی اگر ان سو جائے گا تو اسے احتلام ہو جائے گا تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، اس کا سونا جائز ہو جائے گا۔ اس کے لیے سونا جائز ہے، اس کے روزہ کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر روزہ منی خارج ہوتے وقت روزہ دار نیند سے بیدار ہو جائے اور اس میں منی کچھ رہ جائے تو اس منی کو دوبارہ انسان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نکال دیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر انسان سو رہا ہے، منی خارج ہوگی اور کچھ باقی رہ گئی، اسے احساس ہو رہا ہے، تو اگر وہ اس منی کو باہر نکال رہا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اگر نہیں نکالا تو باطل نہیں ہوگا۔ اگر روزہ دار کو احتلام ہو جائے کہ اس کے حال تناسل میں منی کچھ باقی رہ گئی ہے تو اسے چاہیے کہ پیشاب کر لے غسل کرنے سے پہلے۔ اگر غسل کرنے سے پہلے پیشاب نہیں کیا تو وہ جو منی باقی رہ گئی تھی غسل کرنے کے بعد دوبارہ نکل گئی تو پھر اسے دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے کیا ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ کچھ منی باقی رہ گئی تو انسان غسل کرنے سے پہلے مستحب ہے کہ وہ پیشاب کر لے، جو نالی کے اندر باقی رہ گئی وہ پوری کی پوری منی خارج ہو جائے۔ اگر روزدار منی نکلنے کے خد سے نہیں اپنے زوجہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے اور اسے بعد میں معلوم ہو جائے گا کہ منی خارج ہو جائے گی تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر اس سے یقین ہے، اسے اطمینان ہے کہ منی خارج نہیں ہوگی، چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور اگر اسے یقین تھا کہ چھیڑ چھاڑ کرنے سے منی خارج ہو جائے گی تو اس صورت میں اسے روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کی قضا بھی بجا لانا پڑے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ رسول کریم، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انشاءاللہ باقی مسائل نیکسٹ کلاس میں